کہ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر تاجر برادری کی اظہار تشکر ریلی۔ بزنس کمیونٹی بھارت سے جنگ جیتنے کے بعد اب معاشی جنگ جیتنے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے، جو اس وقت نائب صدر لاہور چیمبر نذیر چودھری کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد جو ہے وہ شہر شہر کریا جو ہے یوم تشکر منایا جا رہا ہے اور افواج پاکستان کی شاندار فتح پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کی بزنس کمیونٹی کے سب سے بڑے نمائندہ ادارے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے بھی جو ہے وہ ریلی نکالی گئی، اور جس میں تاجران کی جانب سے جو ہے وہ بھرپور شرکت کی گئی۔ میرے ساتھ اس وقت لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر شاہد نذیر چودھری موجود ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ کنونشنل وار تو ہم جیت چکے، اب اکنامک وار پہ کیا کہیں گے، جس طرح صدر لاہور چیمبر نے کہا کہ اب ہمیں معاشی جنگ کی طرف بھی جانا ہوگا اور اسے بھی جیتنا ہوگا؟ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ کہ آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا، ورنہ اگر 2-3 دن پیچھے چلے گئے تو ہمیں ایسے تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو اس بات پہ میں پاکستان آرمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی کہ جنہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ اب جو ہے ڈو اینڈ ڈائی والی بات ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے چند گھنٹوں میں ان کو کس طرح برباد کر دیا۔ اب دوسری بات رہی اکانومی کی، تو اکانومی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ان کا اتنا نقصان ہوا کہ وہ آپ کو وقت بتائے گا۔ اس کے بعد پاکستان کا بھی دیکھیں، جنگ جہاں بھی ہوتی ہے دونوں کنٹریز کا جو ہے معاشی جو ہے نا وہ ایک نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی مسائل آئے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم انڈیا سے جو ہے اپنی فارمیسی کے لیے ہم امپورٹ کرتے تھے، اور دوائیوں کے لیے وہ ایسے کیمیکل تھے جو ہم منگواتے تھے جن کے اوپر ہمیں مسائل آئے، لیکن وہ ہم نے اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈ بھی لیا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ کتنی طویل جانی ہے یا کیا ہونا ہے۔ اسی طرح آگے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آلریڈی ہم ان سے امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے، مگر آئندہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا، اور اس کا آلٹرنیٹ ہمیشہ ہم نے تیار رکھنا ہے۔ آپ نے نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمام بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اپنے ٹیکسز ادا کرے، کیونکہ معیشت بہتر ہوگی تو افواج پاکستان کو مزید جدید اسلحہ جو ہے وہ خرید کر دیا جا سکے گا، اور معیشت کی بہتری کے لیے اب تاجران جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں اور ٹیکسز اور محصولات جو ہیں وہ جمع کروائیں، جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ جمع کروائیں۔ اور یہی لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے بھی جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب معاشی جنگ کی طرف جائیں گے، اور معاشی جنگ میں بھی آپ کا بہت شکریہ۔ بھارت سے کامیابی شہیدوں کے خون سے ملی ہے۔ انڈیا اب ایڈونچر کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ ہر محاذ پر بھارت کو بری طرح ہرایا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی راولپنڈی میں بھارتی ڈرون حملے میں شہید علی حیدر کے اہل خانہ سے تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ مزید کہا کہ پی ایس ایل کے حوالے سے آج شام تک فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ چند روز پہلے جو ایک پنڈی اسٹیڈیم میں ڈرون کا اٹیک ہوا تھا، اس میں ان کا بیٹا شہید ہوا تھا، علی حیدر، اور اس کے ساتھ اس کے 2 کزن زخمی ہوئے تھے، ایک یہ زخمی ہوئے تھے، ایک ابھی اور ہے جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ یہ خود بھی مزدوری کرتے ہیں، وہ بچہ بھی وہاں پہ چپس وغیرہ بیچنے کے لیے وہاں پہ گیا تھا، یہ مزدوری کرنے گیا تھا، اور یہ ان کی 8 بیٹیاں اور ایک ہی بیٹا تھا جو شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، جو بھی پاسبل کہ والدہ کو صبر دے، کہ والد کو صبر دے، اور جو بھی ممکن ہے میں نے ان کے ساتھ بات کی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ کریں گے، ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو چند ایک مسائل ہیں وہ بھی۔ بھارت کی برتناک شکست پر اظہار تشکر، پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وکلا برادری نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ پاک فوج اور پاک فضائیہ کے حق میں نعرے لگائے۔ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ محمد اشفاق سے مزید جانتے ہیں، بتائیے اشفاق۔ جی بالکل، ایک بڑی کامیابی کے بعد بھارت کو عبرتناک شکست دینے کے بعد پاک فوج سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری ہے، پورے ملک میں جشن کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں، وکلا بھی جشن منا رہے ہیں۔ اس وقت صفدر قصر ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کیا کہیں گے آپ اتنی شاندار تاریخی کامیابی پر؟ جی ماشاءاللہ، جی الحمدللہ، جس طرح پوری کمیونٹیز، پورا پاکستان کل سے جشن منا رہا ہے، ہم بھی اس جشن میں شامل ہیں جی۔ وکلا کمیونٹی جتنی ہے پورے پاکستان میں، تو یہ جس دن آپریشن شروع ہوا ہے نا جی، میں اس دن ساری رات جاگتا رہا ہوں۔ صبح 3 بجے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اسپیشل
प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जो उनके आखिरी अल्फाज थे ये थे कि हम जवाब देने जा रहे हैं इंडिया को और पूरी दुनिया देखेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने करके दिखाया, पूरी दुनिया ने देखा है। पूरी दुनिया जो है, पूरी वर्ल्ड वो पाकिस्तान एयरफोर्स को किंग मान रही है। जो राफेल का इशू था कि जी राफेल को आज तक किसी ने हिट नहीं किया या किसी ने उसको तबाह नहीं किया, वो करके दिखा दिया है। अब तो इंडियन खुद मान रहे हैं कि हमारे गिर गए हैं। बिल्कुल सही है सर, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा और फिर पूरी कौम को हम मुबारकबाद पेश करेंगे कि देखिए अल्लाह पाक ने हमारी बड़ी इज्जत रखी है। इसमें हमने बड़ा सब्र किया। इंडिया ने हमले किए, हमारी पुरअमन शहरियों पर तशद्दुद किया, मसाजिद पे हमले किए। उसके बावजूद हम कहते रहे कि चलो एक मसला हल हो जाए, लेकिन नहीं बात आए। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ही अटैक किया है और उनका पूरा सिस्टम जो है हमने तबाह करके रख दिया। अल्लाह पाक का शुक्र है। नसीर भाई, आपने आज मिठाई तकसीम की है, क्या कहेंगे आप? ये तो इशफाक भाई, मैं तो एक छोटा सा बंदा हूँ। ये तो एक मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। मेरे पास इससे बढ़कर भी हो तो मैं इस पाक सरजमीन पे कुर्बान कर दूं। मैं समझता हूं कि ये मुल्क जो है, अगर मुल्क है तो हम हैं, हाई कोर्ट है, मैं वकील हूं। तो मैं, हमारे मुहाफिज मुसल्लह अफवाज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने हमारी हिफाजत की और हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया और इंडिया का सर झुका दिया और मोदी का नाक जमीन पे रगड़ दिया। तो मैं समझता हूं कि अब मोदी को भी अकल आ जाएगी कि वो अपने मामलात जो है हमारे साथ, उनको बराबरी की सतह पे हल करेंगे। जी बिल्कुल, वकला जश्न मना रहे हैं। पूरे मुल्क में अभी भी जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। पाक फौज से, एयरफोर्स से के जवानों से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है और इस हवाले से वकला का यही मानना है कि ये तारीखी फतह जो पाक फौज के जवानों की मेहनत से रंग लाई है, तो इस पर वो पूरी फौजी क्यादत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सियासी क्यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाक भारत जंग के असरात सराफा मार्केट में सोना 8,000 रुपये फ़ी तोला सस्ता। 24 कैरात सोने की कीमत 3,57,000 से कम होकर 3,49,000 रुपये तोला। 22 कैरात सोना 3,19,950 रुपये फ़ी तोला। चांदी की कीमत 3,470 रुपये फ़ी तोला मुकर्रर। अब्दुल कादिर से मज़ीद जानते हैं, बताइए अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, सोने की कीमतों में आज गैर मामूली कमी देखने को मिल रही और अब तक सोना जो है सराफा मार्केट में 8,000 रुपये फी तोला तक कम हो चुका है। सुबह कारोबारी हफ्ते के आगाज के साथ ही सराफा मार्केट में सोना 1000 रुपये थी, जो कि 10,000 रुपये फी तोला की सतह पर आ चुकी है। इसी तरह 22 कैरात सोना 3,19,950 रुपये फी तोला की सतह पर आ चुका है, जबकि 21 कैरात सोना 3,04,500 रुपये फी तोला की सतह पर आ चुका है। चांदी की कीमतें 3,470 रुपये फी तोला की सतह पर बरकरार है और इस हवाले से सराफा एंड ज्वेलर्स मार्केट का ये कहना है कि आज सुबह कारोबार के आगाज के साथ ही सोने की बढ़ती हुई कीमतों को रिवर्स गियर लग चुका हुआ है और कीमतों में कमी का रुझान देखने को मिल रहा है और अब तक 8,000 रुपये फी तोला तक सोना सस्ता हो चुका है। जी, आपका बहुत शुक्रिया।